الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برادران عزیز، ترتیب کے اعتبار سے ہمیں آج سورہ یونس سے درس کا آغاز کرنا تھا، لیکن اس دوران میں مجھ سے یہ کہا گیا کہ حج کی تقریب آ رہی ہے، اس کے متعلق بہت سے استفسارات آئے۔ احباب نے یہ کہا کہ انفرادی طور پر ان کے جواب دینے کی بجائے یہ زیادہ اچھا ہے کہ آج کے درس کا موضوع ہی یہ رکھ دیا جائے کہ یہ حج ہے کیا، قرآن کریم کی روح سے اس تقریب کا مقصد کیا ہے، اس کی نعم اور غائب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشورہ اچھا ہے۔ اگرچہ جہاں جہاں قرآن کریم میں متعلقہ آیات آتی ہیں، ان چیزوں کو میں وہاں بھی دہرائے چلا جاتا ہوں، لیکن اچھا ہے کہ جامعہ طور پر ایک دفعہ یہ تمام چیز سامنے آ جائے کہ یہ ہے کیا بات۔ ایک فکرے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دین کی جو غائط ہے، جو پروگرام وہ دیتا ہے، اس کی ابتدا فلاح کے مقامی اجتماعات سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا حج کے عالمگیر اجتماع میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں، یہ ابتدا کے لیے ہے، وہ انتہا کے لیے۔ اصل چیز یہ ہوئی کہ دین کی یہ غائب ہے کیا، دین چاہتا کیا ہے، اس کے متعلق قرآن کریم نے خود بتا دیا، اور اسے بتانا بھی چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، پوری نوع انسانی ایک امت واحدہ، ایک قوم، ایک جماعت، ایک برادری، ایک درخت کی شاخیں تھیں۔ فاختلفوا، تو پھر انہوں نے آپس میں اختلافات شروع کر دیے۔ 10/19، 10/19۔ نوع انسانی ایک برادری تھی، انہوں نے اختلافات شروع کر دیے۔ اب اس کے متعلق قرآن کریم نے مختلف مقامات میں بتایا ہے کہ اختلافات کی وجہ کیا ہوئی۔ ہم اس تفصیل میں نہیں اس وقت جائیں گے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ یہ ایک جماعت، ایک برادری تھی، انہوں نے اختلافات شروع کر دیے، یہ ایک مقام پہ کہا۔ اور دوسری جگہ اس نے کہا کہ کان الناس امۃ واحدۃ، نوع انسانی ایک ہی برادری تھی، انہوں نے اختلاف کیا۔ اور
مقصود و منشا ہمارا یہ تھا کہ یہ ایک ہی برادری اور ایک ہی جماعت بن کر رہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ انسانوں نے اختلافات پیدا کیے، اس لیے وہ ایک برادری اور ایک جماعت نہ رہی. ہم نے یہ چاہا کہ یہ پھر سے ایک جماعت اور ایک برادری بنے. تو اس مقصد کے لیے کیا ضروری تھا کہ انسانوں کے باہمی اختلافات مٹا دیے جائیں تاکہ یہ پھر ایک جماعت اور ایک برادری بن جائے. اس مقصد کے لیے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، خدا نے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کیا. وہ لوگوں کو آ کر بتاتے تھے کہ اگر تم اپنے اختلافات مٹا دو تو اس کا نتیجہ کس قدر خوشگوار زندگی ہوگا. اگر تم اسی طرح سے کٹے رہو ایک دوسرے سے، بعضکم عدو لبعض، ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو، تمہاری انفرادی مفاد پرستیاں ویجز تمہارے اندر داخل کیے رکھیں. عداوت کے یہی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. وہ شے جو دو چیزوں کو ملنے نہ دے، جیسے یہ کچر اور ویج ہوتی ہے، اسے عداوت کہتے ہیں. یہ تمہاری انفرادی مفاد پرستیاں ان کی ویجز درمیان میں سے نکل جائیں، اختلاف تم چھوڑ دو، پھر امت واحدہ بن جاؤ. یہ چیزیں کہنے کے لیے انبیاء آتے تھے. ان انبیاء کے ساتھ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم ایک ضابطہ یا قانون بھیجا کرتے تھے حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ جن معاملات میں انسان اختلاف کرتے ہیں ان میں وہ فیصلہ دے دیا کرے کتاب کہ حق کیا ہے، اور اس طرح سے ان کے اختلاف مٹا دیے جائیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. کتاب بڑی صاف اور واضح ہوتی تھی، وہ اختلافات کو نہایت آسانی سے مٹا دینے کے قابل تھی. یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یا اس میں خود کوئی اختلافی باتیں تھیں جن کی وجہ سے پھر انسانوں میں اختلاف ہو جاتا تھا. یہ نہیں تھا. وہ تو اختلافات کو مٹانے کے لیے آتی تھی، مٹا بھی دیتی تھی، لیکن لوگ پھر باہمی بغاوت، سرکشی، نفرت، ضد، تکبر کی وجہ سے پھر اختلافات کر لیتے تھے. اور پھر ایک کتاب اس طرح سے آ جاتی تھی فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. خداوند اللہ تعالی اپنے قوانین کے ذریعے سے پھر ان اختلافات کو مٹانے کے لیے انہیں ہدایت بھیج دیتا تھا. وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. لیکن وہ یہ چیز زبردستی نہیں ڈھونڈتا تھا. اگر اس میں زبردستی ان کو ایک قوم بنانا ہوتا تو ان کو پیدا ہی اس طرح کرتا. جیسا کہ حیوانات کی ہر سپیسی، ہر گروہ ایک جماعت ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ان کو بھی مجبور ایسا پیدا کر دیا جاتا. لیکن وہ کہتا ہم نے ایسا نہیں کیا، انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا، لہذا جو اختلافات مٹانا چاہے اسے اس صراط مستقیم کی طرف ہدایت مل جاتی رہی. یہ ہے 2/213، 2/213. بات یہ کہی قرآن کریم نے کہ ابتدائے آفرینش میں یا جب انسانوں کی پیدائش ہوئی یا وہ زمین میں رہنے کے قابل ہوئے تو وہ ایک برادری کے افراد تھے. یہ چیز کچھ ان کی اپنی اختیار سے پیدا کردہ نہیں تھی. حالات کا تقاضا ایسا تھا کہ وہ ایک ہی برادری کے افراد تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں اختلافات شروع کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گروہوں